مفضية أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے. جب وہ کسی کردار والے بنتے ہیں تو پوری قوم بن جاتی ہے. جب وہ اخلاق میں گرتے ہیں، کردار میں گرتے ہیں، تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے. اتنا ایٹم بم نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نوجوان نسل کا گمراہ ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے. اتنے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا دشمنوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا نسل کے بگاڑ کا نقصان قوموں کو ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ اس لیے برباد نہیں ہوئی تھی کہ دشمن چڑھ گیا تھا. جتنی قوموں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ برباد ہوئیں، وہ اتنی طاقتور تھیں کہ ان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ دیکھو عاد ہیں کیسے ہیں، ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح ان کے قد ہیں. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ قوم سمود دیکھو، میں ان کے گھر دیکھ کر آیا سعودیہ میں، کیا طاقتور انسان تھے، پہاڑوں میں شہر بنا دی. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکا دیا. یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کو قرآن ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے طغوا فی البلاد، انہوں نے بدماشی کی. اور ایک حد تک بدماشی اللہ معاف کرتا ہے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یہ باؤنڈریز کراس کر گئے. پھر اوپر سے کیا آیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ہر وقت تیرا رب نافرمانوں کے لیے یہ نظام لے کے بیٹھا ہے. یہ میرے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. یہ اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے کہ قومیں کب برباد ہوتی ہیں، کس طرح برباد ہوتی ہیں، کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں اور پھر میرے اللہ کا نظام چلتا ہے.
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فرعون یعنی دنیا میں ایک انسان اتنا طاقتور آیا ہے کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کو خدا ہی وہ سب سے اعلیٰ خدا ہوں. فأخذناه میں نے پکڑا، وجنوده پھر اس لشکر، فنبذناهم في اليم اٹھا کے پھینک دیا سمندر میں. کیوں؟ نافرمانی، نسل کی بربادی. دشمن نہیں چڑھ کے آیا، میرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے. یہ میرے رب کی سنت ہے قوموں میں. کذبت عاد بالقارعہ، کذبت ثمود بالقارعہ، كذبت عاد وثمود بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. یہ میں آپ کو جگہ جگہ سے قرآن کے نمونے پیش کر رہا ہوں کہ قومیں برباد اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن چڑھ گیا. بہت کم ایسا ہوا ہے بہت کم. جو 99.9 ہوا ہے وہ اپنی وجہ سے ہوا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَكَأَيٍّ بے شمار قوموں کے ساتھ تیرا رب یہ کر چکا ہے. اما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، سمود پر فرشتے کی چیخ آئی. فأخذت الذین ظلموا الصیحہ فأصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا. ایک چیخ نے ان کو بھوسا بنا دیا. اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، قوم عاد ما نشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے؟ تو ملا کہاں سے آ گیا ہمیں سمجھانے والے؟ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. انک لانت الحلیم الرشید. کیا ٹونٹنگ کی ہے، کیا طنز کیا ہے. آیا بڑا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا. چل دنیا چاند پہ جا رہی، تم پرانی باتیں کر رہے ہو. جس کا چاند ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کا سورج ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی دھرتی ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی فضا ہے یہ باتیں اس کی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. وہ اپنی صفات میں کیسا ہے؟ الحی. اور کیسا ہے؟ القیوم. طاقت میں کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم. بادشاہی میں کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہیبت و جلال میں کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اپنے علم میں کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اپنی شہنشاہی میں کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ. ہیبت جلال طاقت ولا یعودہ حفظہما. یعود کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تھکنا نہیں. آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا تو رہتے ہیں. چونکہ ہم تبلیغ میں بہت زندگی گزری ہے نا، تو سفر میں سامان اٹھانے والے بعض کسی بوڑھے کا بھی اٹھا لیا، کسی چھوٹے کا بھی اٹھا لیا. اب کئیوں کا سامان سر پہ تو اس کی آواز نکلتی، اس کو کہتے ہیں یعود. تو وہ کہہ رہا ہے 7 آسمان 7 زمینیں اور پھر پتہ نہیں کیا کو یخلق ما لا تعلمون. تمہیں کیا خبر؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تیرے زمین آسمان تیری نہ مانتے؟ ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. یہ زمین آسمان اور کتنی وسعتیں ہیں اس خلا کی، بلیک ہولز کی، گلیکسیز کی کتنی وسعتیں. یا اللہ تو کیا کرتا؟ اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا، ایک لقمہ بنا کے کھا جاتا. وہ کیا بلا ہے، کیا بلا ہے. صرف گلیکسیز کو دیکھ کے پاگل ہو رہی ہے دنیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کدھر ہے؟ کہاں؟ تو اللہ نے کہا فی مرج میں مروجی، میری چراگاہوں میں چل رہا ہے. وہ کیا بلا ہوگی، وہ کیا چراگاہ ہوگی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا این ذلک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کہ فی علم من علومی، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا الا قلیلا. یہ زمین
اللہ کی مانتی ہے، ہماری نہیں۔ آسمان اللہ کی مانتا ہے، ہماری نہیں۔ ہوائیں اللہ کے تابع ہیں، چاند کی صرف چاند نہیں، سورج نہیں، ان کی ایک ایک کرن، ایک ایک شعاع میرے اللہ کے تابع ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے تابع ہے، ہوا کا ایک ایک جھونکا میرے اللہ کے تابع ہے۔ میرے ہاتھ کی حرکت، میری زبان کا بول، میرے جسم کا کھڑا ہونا بھی میرے اللہ کے تابع ہے۔ زمین کا غلے دینا میرے اللہ کے تابع ہے۔ بادلوں کا اٹھ کے آنا، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، یہ میرا اللہ لے کے آتا ہے۔ بارش کا برسانا، انا سببنا الماء صبا، میرا اللہ کرتا ہے۔ زمین کا پھاڑنا، ثم شققنا الارض شقا، میرا اللہ کرتا ہے۔ پھر زمین سے پھل پھول غلے نکالنا میرا اللہ کرتا ہے۔ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، میرا اللہ چیلنج کرتا ہے، أأنتم أشد خلقا أم السماء، تم زیادہ بڑی مخلوق ہو اور مضبوط ہو یا آسمان؟ یعنی کہنا اس میں پیغام اور ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اگر تیرے رب نے آسمان کو سنبھالا ہے تو دو چار شرابیوں کو نہیں سنبھال سکتے، دو چار بدکاروں کو، فحاشی والوں کو، اڈے چلانے والوں کو نہیں سنبھال سکتا، وہ دو چار فرعونوں کو نہیں سنبھال سکتا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو کتنے افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، افلا ينظرون الى الجمل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان؟ تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان؟ وہ تو ٹھیک ہے، آسمان ہی ہے۔ تمہیں ٹھیک چلانا مشکل ہے یا آسمان کو ٹھیک چلانا مشکل ہے؟ بناہا، بنایا، رفع سمکہا فسواہا، چھت کو بلند کیا، موٹا کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، پھر اس میں سے دن اور رات کا نظام چلایا، والارض بعد ذلك دحاہا، زمین کا فرش بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی اور چارہ نکالا، کہاں، کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ پھر ایک دن آئے گا اس طرح اللہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، انہ الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ اکبر، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ذالکم اللہ ربکم الحق وہو الحق من ربہم۔ کیا حق، حق، حق کی اللہ تعالیٰ نے الحق، ما الحق وما ادراک ما الحق، کیا طاقتور کلام ہے اور کیا کہنے والا طاقتور ہے۔ شراکت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، زمان و مکان سے پاک، شکل و صورت سے پاک، ہر حاجت سے پاک، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، سلاتا ہے، سوتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، دیتا ہے، لیتا نہیں، ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، ہر شے کے اوپر، ہر شے سے چھپا ہوا، کوئی شے اس کی ضرورت نہیں، کسی شے کا وہ محتاج نہیں۔ لا يحتاج الى شيء ولا يستعين بشيء وليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يستعين بشيء ولا يحتاج الى شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء وقدير على كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ یہ اللہ ہے، اللہ۔ ہمارے سارے دینی مدارس ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہم جو ہے نا اللہ کو نہیں پڑھتے، اللہ کے قانون کو پڑھتے ہیں۔ اسلام میں اللہ سے عشق ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، محبت ہی نہیں۔ آتے ہی آپ کے ہاتھ میں جو کوئی سر پڑھ رہا ہے، کوئی نحو پڑھ رہا ہے، کوئی لا پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو تو پڑھتا ہی کوئی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون۔ قرآن کس، تم تو اللہ ہی نہیں کہتے، خدا کہتے ہو، پتہ نہیں کتوں کڑے ہے جو خدا۔ تمہاری زبانوں پہ یہ پٹھان خدا پاک کا، خدا پاک کا، یہ اور ہی الٹا کر دیتے ہیں۔ خدا پاک کا، پاکا، پاک کو بھی پاکا اور خدا کو خدا پاک کا، خدا پاک۔ کیا مجھے گلہ ہے اہل علم سے کہ اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم الحق، اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ العزیز الحکیم،
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الف لام میم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الله یا الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. تم دینی یونیورسٹی کے طلبہ ہو، چلو یہاں تو کچھ دنیا کا بھی ہے رلا ملا، ہمارے جو دینی مدارس ہیں خالص دین کی بنیاد پر وہ بھی کہہ رہے ہیں خدا خدا خدا، تم بھی کہہ رہے ہو خدا خدا خدا، تمہارے پروفیسر بھی کبھی گاڈ کہیں گے کبھی خدا کہیں گے، اللہ تو کہتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ بر صغیر میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بدعت آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میری بات کو غلط جگہ پہ مت لے جاؤ. خدا کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی نے نہ بنایا ہو. یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، خود آ، خود فارسی، کسی فارسی نے بنایا تھا یہ لفظ، تو خود آ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جو اپنا وجود آپ رکھتا ہو، تو یہ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا. اور جب اللہ کہتے ہو تو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله اللہ ہے. جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ تو تم ان تمام صفاتی نام سمیت اپنے اللہ کو پکارتے ہو. جب تم کہتے ہو اے خدا یا خدا تو تم اللہ کی ایک صفت سے اس کو پکارتے ہو، اے وہ جسے کسی نے نہیں بنایا. اور جب میں کہتا ہوں یا اللہ، کہو یا اللہ، عرشوں تک گونج اٹھی ہے، عرش تک گونج اٹھا ہے، کائنات نورانی روشن ہو گئی ہے. پوری قرآن میں اور پوری آسمانی کتابوں میں اور پورے آسمانی صحیفوں میں وہ نور نہیں جو ایک لفظ اللہ میں نور ہے. تو میرے عزیزو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. ہم سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں. علامہ اقبال اردو کے عظیم انسان تھے اور خواجہ غلام فرید سرائکی کے بڑے عظیم انسان تھے. ان کا ایک ربائی سناتا ہوں. سکھریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب. پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئی نہیں، مجھے تو بہت مزہ آیا. وہ کہتے ہیں یہ لفظی قانونی کیل و کال کو چھوڑ، اس دل میں اللہ کو لے آ. اگر علم چاہتا ہے، اگر علم چاہتا ہے، علم کا نور چاہتا ہے، وہ علم چاہتا ہے جو تیرے سینے کو روشن کرے، جو تجھے زندگی کا طریقہ بتائے، تو یہ قانون پڑھنے سے نہیں آئے گا. یہ تو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے. کتنی تفسیریں غیر مسلموں نے لکھی ہوئی ہیں. یہ دل ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یہ دل میرے نبی نے فرمایا یہ ایک ٹکڑا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا تم ٹھیک ہو، یہ بگڑ گیا تم بگڑ جاؤ گے. قرآن بھی اوپر سے گزر جائے گا، بخاری شریف بھی اوپر سے گزر جائے گی، مسلم بھی، ابن ماجہ بھی، ترمذی بھی، ابو داؤد بھی، نسائی بھی، ساری اوپر سے گزر جائیں گی، کیونکہ دل کا رخ اللہ سے پھر کر شہوات کی طرف ہے، خواہشات کی طرف ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل افرأیت من اتبع الہہ ہواہ. دیکھتے نہیں ہو جو اپنی خواہشات کو اپنا رب، یہاں خدا کہہ دو،
چونکہ وہ تو الٹا ہے نا. یہ دیکھو دیکھو اپنی خواہشات کو خدا بن کے چل رہے ہیں. ان کو بتاؤ کہ تمہارا کائنات کا ایک رب ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو. کہ کسی بھی نسل، نوجوان ہو، بوڑھو، عرب و عجم ہو، پہلی خوبی سر جو کہا اللہ کے سامنے، یا اللہ میں تیرے سامنے اسلمت للہ رب العالمین، میرا سر تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، تو کیا چاہتا ہے بتا، وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے. تو اس نے کلمے کا دوسرا حصہ جوڑا ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو. محمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے نام کے لیے نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے لیے نقطے والا حرف نہیں لیا. سبحان اللہ. پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ ہمیں سکھایا توحید لا الہ الا اللہ، رسالت محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں. اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں. ایسا بیلنس کر کے ہمیں اللہ نے کلمہ دیا، اتنا بیلنس کر کے کلمہ توحید اور رسالت سمجھایا اور یہ بتایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب بتا دے اپنی امت کے مردوں کو، عورتوں کو، عرب کو، عجم کو، سندھی کو، بلوچی کو، پٹھان کو، پنجابی کو، بلتستانی کو، گلگتی کو، سب کو بتا دے کیا؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ قرآن کی پہلی قسم ہے، والعصر قرآن کی آخری قسم ہے. ابن القیم نے آیت، قرآن کی سب سے فصیح آیت، سبع معلقہ نام سنے؟ سبع معلقہ کوئی سر نہیں ہلا. عرب میں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، جس کا کلام سب سے خوبصورت ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. ایک دور ایسا آیا کہ 7 شعراء کا کلام ایسا تھا کہ اس میں کوئی 19-20 کا فرق نکالنا مشکل تھا، تو انہوں نے 7 شعراء کے کلام کو بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا کہ جب اس سے بہتر کوئی کلام آئے گا تو اتار دیں گے. مدتیں گزر گئیں، کوئی شاعر وہاں تک نہ پہنچ سکا اور وہ لٹکے رہے سال ہا سال کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میرے رب کا کلام آیا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی پر میرے اللہ کا کلام اترا تو اس کلام کو سن کر لوگوں نے قصیدے اتارنے شروع کیے، اتارنے شروع کیے، اتارنے شروع کیے. ایک اٹک گیا، امرؤ القیس. امرؤ القیس اس میں اشعر العرب تھا، اشعر العرب امرؤ القیس. وہ تو مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی اور اس کا قصیدہ بعض یعنی وجوہات میں باقی 6 سے اعلیٰ تھا، تو اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا تھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7. تو وہ قفا، کیا ابتدائے کلام ہے. قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم
یقولون لا تهلك أسن وتجملی وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدم محملی. یہ اس کی ابتدا ہے. اور کیا موسیقی ہے، ردم ہے. محسوس کیا آپ نے؟ چاہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو اور بعض کو آیا ہو، ردم موسیقی سمجھ میں آئی ہے. یہ پورے قصیدے میں اس کا وصف ہے، اس میں وہ سب سے اعلیٰ ہے. اس کی بہن سے کسی نے کہا اتار دینا، وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی کے ٹکر کا کلام نہیں آیا. تو قرآن کی آیت آئی جو قرآن کی افصح آیت فی القرآن، اعظم آیت آیت الکرسی، اخوف آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ارجا آیت اس کی ضد میں سب سے امید والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سب سے اشد آیت جہنم والوں کے لیے، سب سے خوفناک آیت جہنم والوں کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. سب سے اعلیٰ درجے کی آیت جنت والوں کے لیے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اطول آیت اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو قرآن کی خوبصورتی بتا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی کر کر. افصح آیت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں. 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو جب اس کی بہن نے سنا کہ یہ کلام ہے تو اس نے جا کے اتار دیا قصیدہ اور کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو واقعی اللہ کا کلام ہے. ایسا کوئی انسان کہہ نہیں سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات کر سکتا. عبداللہ بن مقفع سے کہا گیا قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کرو. وہ بہت بڑا ادیب تھا، عربی کا، ایرانی ہوگا، آتش پرست. 1 سال بیٹھا رہا گھر میں، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے. سال کے بعد کہنے لگا اب تیار ہے، اب مسلمانوں کی کتاب کے ٹکر کا میرا کلام. 1 سال گھر سے نکلا، گلی میں جا رہا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی زبان سے نکلی یہ آیت وہ تلاوت کر رہی تھی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. وہ ایسے سے کانپنے لگا، کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، ہوئے میں مر گیا. وہ میرے 1 سال کی محنت کو صرف 19 الفاظ کھا گیا. واپس گیا، پھاڑ کے پھینکا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو قرآن کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے خوبصورت قسم پہلی قسم سورہ نساء فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے محبوب یہ بتا دے کل کائنات کے رہنے والوں کو، انہیں بتائیے مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ بتاؤ یہ کوئی اور ہے میرے نبی کا رب جس کی اللہ قسم اٹھا رہا؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. تو کلام سے یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ ظاہری طور حقیقت میں نہیں ہے. یہ جب محبت کو لامحدود درجے پر بیان کرنا ہو تو اپنے آپ کو 2 بنا دیا جاتا ہے. یہ عرب کی فصاحت اور عرب کی بلاغت کا قاعدہ ہے کہ اپنے محبوب کے لیے جو حبیب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ 2 بن جاتا ہے. ایک کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے
اور دوسرے کو باہر کھڑا کر کے پھر اس کی قسم اٹھاتا. اپنی قسم ہوتی ہے. فلا وربک. میں ہمیشہ اس کو کھولنے میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس الفاظ کوئی نہیں کہ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، اور کیا ہمارے نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا نبی ملا جنہیں اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا، جنہوں نے اپنا محبوب بنا لیا، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں لعمرک، جن کے بول کی قسم کھائی وقیلہ، جن کی کتاب کی قسم کھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، جن کے اعتراض کے جواب میں خود قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم. کافروں نے کہا آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. لشاعر مجنون. مجنون پہلے نبیوں کو کہا گیا انا لنراک فی صفاحت. تو اس کا جواب دیا نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحت. ہود علیہ السلام پہ اعتراض ہوا انا لنراک فی ضلال مبین. ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالۃ. میرے نبی کو کہا گیا شاعر ہے. میرے نبی جواب دیتے یا قوم لست شاعر، میں شاعر نہیں میرے حبیب آپ چپ، میں بولوں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمرسل. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول. یہ تو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ تو دیوانے ہیں. میرے رب نے کہا میرے نبی آپ نے نہیں بولنا، میں بولوں گا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وما صاحبکم بمجنون. سبحان اللہ. یہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، باپ دادے کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. ہاں میرے اللہ نے کہا خاموش والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوب بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوح
بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن یرد بن ادریس بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام. یہ ہمارے نبی ہیں. یہ تم یہ بھی نہیں پڑھتے، نہ تم محمد کو پڑھتے ہو نہ اللہ کو پڑھتے ہو. اس کے قانون پڑھتے ہو تو دلوں کی زمین پتھر ہو گئی ہے. ایک نیشنل کالج آف آرٹس میں مورتی بنانے والا اور ایک ہدایات سامنے رکھ کے پڑھنے والا چشمے خشک ہیں. چونکہ چشمہ ہے اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول. اگر وہاں سے پانی نہ ملا تو سارے دل کی زمین خشک ہو جائے گی، پتھر ہو جائیں گے. دلوں کو نرم کرنے والے مضامین صرف دو ہیں، ایک اللہ کا رسول. ساری زندگی بولتے رہو، کبھی نہیں تھکو گے، کبھی سننے والے نہیں تھکیں گے. روزانہ روٹی کھاتے ہو 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال، کبھی تھکے ہو؟ اس کے علاوہ جو چیز کھاؤ گے، یار بس کرو، بہت کھا لیا گوشت، کوئی سبزی لے آؤ یا کوئی دال لے آؤ، یار بڑا میٹھا کھا لیا، کوئی نمکین لے آؤ. روٹی کبھی کہے کہ نہیں یار روٹی بہت کھا لی ہے. پٹھان بھی کہے گا ڈوڈا ڈوڈا، پنجابی کہے گا روٹی روٹی، سندھی کہے گا مانی مانی، انگریز کہے گا بریڈ بریڈ. کبھی کوئی تھکا ہے روٹی سے؟ کبھی تھکے ہو؟ باقی ہر چیز سے تھکتے ہو؟ نہیں یار بس کرو، کوئی اور چیز. روٹی اور پانی، ان دو چیزوں سے جیسے انسان کا جسم نہیں تھکتا، اللہ اس کے رسول سے انسان کی روح نہیں تھکتی، اندر اترا ہوا. یہ میرے بچوں، میرے عزیزوں، انسان کی ابتدا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. محمدی بن کے اللہ کو دکھاؤ. فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. کیا یہ بتا دو یونیورسٹی والوں کو، بتا دو ان کے سارے بڑے بڑے پروفیسرانوں میں تھے، چھوٹے چھوٹے انہوں میں، سب کو بتا دو کیا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب تک تیرے سامنے سر نہیں جھکاتے میرے لیے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے. جنت میں جانے کا وقت آئے گا، میرے نبی کے لیے اونٹنی آئے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، اس کی رسی یوں گر جائے گی. رسی گرنے کا مطلب ہے کہ کوئی ڈرائیور آئے گا جو سواری کو چلائے، آپ خود نہیں اس کو چلائیں گے. یہ رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اب اللہ اپنے حبیب کو تکلیف میں تو نہیں ڈالا بھی تسی اونٹ چاہ کے رسی بھی چاہو، رسی نیچے ہے. اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے، ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی آنے والا ہے بڑے نصیبوں والا جو یہ رسی پکڑ کے چلے گا. تو لہذا سارے کون ہوگا بھائی، یہ کون ہوگا؟ کوئی اہل بیت میں سے ہوگا یا کوئی بڑے صحابہ میں سے ہوگا؟ کون ہوگا بھائی؟ تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلا کے رسی پکڑا. اہل بیت بھی پیچھے رہ گئے اور بڑے صحابہ بھی پیچھے رہ گئے. بلال غلام زادہ، غلام کا بیٹا. آج تک ان کے دادے کا نام مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا، آج تک. اتنا بے نام شخص کہ دادے کا نام معلوم نہیں ہے. اور وہ قیامت کے دن دیکھنا میرے نبی کی سواری کے لگام پکڑ کے آپ نے کہا بلال میرے ساتھ ساتھ جائے گا. آپ انہیں بتائیں کہ میرے بن کے چلیں گے تو یہ قبول ہیں ورنہ مردود ہیں. تو بچوں میرا دکھڑا یہ ہے، تم سے کیا غیلہ کروں. دینی مدارس میں بھی اللہ اس کے رسول کو نہیں بتاتے، اس کے قانون کو بتاتے ہیں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ بے فاسد ہے، یہ بے باطل ہے، یہ بے صحیح ہے. اس سے دل کو کیا اثر ہوگا؟ دل تو ان چیزوں کا آشنا نہیں ہے، یہ تو محبت والا ہے، یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اسے اللہ رسول کے ساتھ لگا دو ورنہ کسی اور پہ لگ کے برباد کر دے گا تمہیں، ذلیل و رسوا کر دے گا تمہیں. انسانیت کی معراج، اب ہماری نسل ہو، ہم شام کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ کا اشراق کا وقت ہے.
بچوں اس زندگی کو ضائع نہ کرو، اس زندگی کو ضائع نہ کرو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ میرے نبی کی زندگی میں اچھا ہم جب اپنے نبی کی زندگی بتاتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ کی معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بالکل کر دیے، پتھروں سے پانی نکل آیا، انگلیوں سے پانی نکل آیا، مردے زندہ ہو گئے، بالکل صحیح۔ لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق، یا میرے نبی کی جو ڈے ٹو ڈے، لمحہ بلمحہ جو میرے نبی نے زندگی گزار کے دکھائی، وہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ وہ زندگی سیکھو گے تو آپ عالی شان انسان بنو گے۔ تم بیٹے کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو تو تم ایک عالی شان اولاد ہوگے۔ تم باپ کے روپ میں ہو، تم ماں کے روپ میں ہو، تم ایک عالی شان والدین ہوگے۔ تم خامن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، تمہاری لوگ مثالیں دیں گے کہ زندگی ہو تو ایسی ہو، زندگی ہو تو ایسی ہو۔ کس کی؟ اپنے حبیب کی زندگی سیکھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو، ورنہ مٹ جائیں گے۔ تمہارے جیسے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کشتی کی سیر کو نکلے تو وہ ملا سے کہنے لگے چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے؟ کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں۔ دوسرا بولا چاچا تینوں فزکس آمدی ہے؟ اور کہتا میرا بچہ میں تو آج نہ سنے ہیں۔ تیسرا بولا چاچا تینوں بوٹنی آمدی ہے؟ کہ پترو میں تو نویں نویں نام سندا پیا۔ اتنے میں آئے تو وہ کہنے لگے چاچا تیری تو ادھی زندگی ختم ہو گئی، تیری تو ادھی زندگی غلط ہو گئی، تیری تو ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں آئی موج تو چاچا کہنے لگا پترو تیرنا سیکھیا ہے؟ انہوں نے آخیا کوئی نہیں۔ کہ پترو میری ادھی گئی تہاڈی ساری گئی، آج تہاڈی ساری گئی، میری تو ادھی گئی تہاڈی ساری گئی۔ تو بچوں ایسا نہ ہو موت کے وقت تم کہو میری ساری گئی۔ اپنے نبی کی زندگی سیکھو، نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی نے بطور بیٹے کے کیا کر کے دکھایا؟ آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور تم دیکھتے، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ عرض کیا نشانی بتائیں؟ تو یہ نہیں کہا جب مہدی آ جائیں گے، جب دجال آ جائے گا تو اس کے بعد قیامت آئے گی تو اس کے بعد۔ لیکن ماں باپ کی عظمت بٹھانے کا طریقہ سبحان اللہ، فرمایا جب میری امت کی بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے نہیں کہا، بیٹے نہیں کہا، بیٹے تو بہت زیادہ نافرمان ہیں، بیٹیاں بہت تھوڑی نافرمان ہیں۔ لیکن اگر کوئی دور ایسا آیا کہ بیٹیوں نے بھی ماں کا گریبان پکڑ لیا تو پھر سمجھو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ یہ زندگی سیکھو کہ مجھے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، مجھے ان کی ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، مجھے ان کی دعا لینی ہے، ان کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ من احق بصحابتی، میری صحبت خدمت کا کون زیادہ حقدار؟ کا امک تیری ماں۔ کہا جی پھر؟ آپ نے کہا امک تیری ماں۔ کہا جی پھر؟ آپ نے کہا امک تیری ماں۔ کہا جی پھر؟ کہا اباک۔ کہا اس کے بعد فرمایا تیرا باپ۔ میں بیٹھا تھا اپنے گھر گاؤں میں تو ایک ہمارا قریبی دیہاتی 2 ایکڑ زمین اس کی، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے مولانا صاحب، وہ ایک مدرسے سے فارغ ہو کر آیا تھا، مجھے آ کر کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں، یہ میرا بیٹا پڑھ کے تو آیا ہے سیکھ کے کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنا تو ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں آندا۔ کہنے لگا یہ تو ماں باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتا،
تو یہ کون سا قرآن پڑھ کے آیا ہے، کون سی حدیثیں پڑھ کے آیا ہے کہ میرے ساتھ بھی مجھ سے بھی بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے 8 سال نہیں ہوتے درس نظامی میں وفاق میں، 11 سال ہوتے ہیں شروع سے، 11 سال کی محنت پہ یوں زیرو کر لیا کہ جس سے ماں کے ساتھ بولنا نہیں آتا، باپ کے ساتھ بولنا نہیں آتا، لعنت ہے اس کی ساری تعلیم پر۔ کیا پڑھ کے آیا ہے جب انسان ہی نہیں ہے؟ تو یحمل اسفارا، قرآن نے اس لیے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوه۔ یوں کر دو اس کو کہ جن کو قرآن دیا گیا انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، اس کی تعلیمات نہیں، تو اسے گدھے پہ سامان لاد دیا ہے۔ میرے نبی نے ماں کا مقام بتایا، باپ کا مقام بتایا، میرے نبی نے اولاد کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ پھر یہ تو اولاد کے لیے ماں باپ، پھر ماں باپ اولاد کے لیے کیسے ہوں، میرے نبی نے وہ کر کے دکھایا۔ آج کے والدین اپنی اولاد پہ جبر کر، تم نے یہ پڑھنا ہے، ہم نے تمہیں یہی پڑھانا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، چاہے اس کا اپنا من ہے یا نہیں، بس تو کرنا ہی کرنا ہے، میرا فیصلہ ہے۔ جبر، تیری شادی کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب بس ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تو اس سے رائے نہیں لے رہے، ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ادھر ہی کرنی ہے، نہیں کرنی ابو ابا ٹپ جا، لگا جا۔ یہ والدین کا ظلم ہے۔ قبول کرنا بچے بچی کا حق ہے، شرعاً مجھے حق حاصل ہے کہ جب میں نے کہنا ہے قبول کیا تو میرے والدین مجھے رائے دیں کہ بیٹا یہاں کر لو تو بہتر ہے، مجھے تیار کریں۔ اگر میں معافی مانگ لوں تو میں نافرمان نہیں ہوں۔ اگر کوئی بچی کہہ دے کہ امی میں یہاں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا شرعی حق اللہ سے جو ملا ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اس لیے والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ایسا جبر نہ کرو۔ آپ سے کہتا ہوں جبر کر جائیں تو پھر کورٹ میرج کے پیچھے نہ بھاگو، پھر ماں باپ کے جبر کو مان لو، اللہ اس میں بہت برکت دے گا۔ کبھی یہ راستہ اختیار نہ کرنا کہ ماں باپ سے بھاگ کے چھپ کے شادیاں کر رہے ہو، اس میں ہلاکت ہے بچوں۔ ماں باپ کی دعا نہیں اور معاشرے کی عزت نہیں، ذلت اور خواری ہے، اور عشق مشوقی چوتھے دن لے جاندے۔ جدوں اس آکھنا مینوں اے زیور لے دے، تو آکھنا میرے کول پیسے کوئی نہیں، عشق اسے دیں گیا۔ لیلا لیلا نہیں رہے گی، مجنون نہیں رہے گا۔ عشق وہی کامیاب ہوا جو ناکام ہوا۔ جو عشق میاں بیوی میں بدلا وہ تو ڈنڈا سوٹا بن گیا۔ پھر تو وہ خامند کہتا میرے مولا بلا لے مدینے مجھے بس، ساری عاشقی گئی۔ یا وہ قبول بچے کا حق، بے شک تو مسلط میں قربان جاؤں، باپ بن کے کیسا دیکھا۔ میرے نبی کی حدیث سنو، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل وحی لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی۔ آپ نے 11 گھر آباد کی، خامند بن کے دکھایا کہ خامند کیسا ہوتا ہے۔ 11 شادیاں، 2 انتقال ہو گئیں، 9 گھر آباد، اور 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اور پھر بیویاں قربان ہو رہی ہیں۔ کیا کیا تھا؟ حسن سلوک، میٹھا بول، عزت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دیکھو، جب آپ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، جب اللہ کا دیدار ہوگا نا تو پھر جنت بھی یاد نہیں رہے گی، پوری جنت زیرو ہو جائے گی۔ اب دنیا کی واحد ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، میرے نبی۔ لیکن حضرت عائشہ سے اظہار محبت کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں سکھانے کے لیے، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، جس دن سے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ عائشہ جنت میں بھی تیری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو
اس سے عورت کی کیا رغبت ہے؟ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے اور دلداری کے لیے یہ بیوی کا حق ہے بطور خامن۔ میرے نبی نے 9 گھروں کو چلایا، آپ حیران ہوں گے 9 گھر، کپڑے اپنے خود دھوتے تھے، کپڑے اپنے خود دھوتے تھے۔ 9 بیویاں، جوتا ٹوٹ گیا خود بیٹھ کے سیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، بیگم کے ساتھ مل کے برتن دروازہ کھلتا تو اب تیزی سے آگے بڑھتے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ ایک تو سمجھ میں وال چھڑیا تو حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، پکڑ کے یہاں بوسہ لیتے، یہاں پکڑ، پھر ہاتھ پکڑے 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 لاتے، پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ کبھی ہم کرتے ہیں اولاد کے لیے یہ؟ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ویندہ ہی کوئی نہیں کون ہے۔ وہ بیٹی کی شادی ہو گئی، دوسرے گھر سے آئی، دوسرے گھر سے بھی آ گئی ہیں، واپس کدھر جامنا ہی۔ ہم تو ایسے والدین ہیں۔ آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری 2 ٹہنیاں، آئے 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 آئے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ بطور باپ کیا تصویر پیش ہو رہی ہے۔ میرے ابھی حدیث سنائی ہے کہ آسمان سے جبریل آتا ہے، یا رسول اللہ یہاں آپ شادی فرمائیں، یا رسول اللہ یہاں آپ بیٹی کی شادی فرمائیں۔ تو علی کے لیے پیغام آ چکا ہے، علی کے لیے پیغام آ چکا ہے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا تو مانگنے آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ، اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی پریشانی میں باہر نکلتے ہیں، باہر صحابہ کھڑے تھے جنہوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ تم رشتہ مانگو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیسے؟ کہ کچھ بولے ہی نہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ بس انشاءاللہ۔ کہ پہ مبارک ہو گیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہا نبی کے انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے۔ یہ بچوں یہ انشاء، والدین بہت سے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ جبریل آئے ہیں، اللہ کا پیغام سنایا ہے کہ یہ رشتہ علی ہی کے لیے ہے فاطمہ، پھر اس کے باوجود گھر جاتے ہیں، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، کیا زندگی سکھا رہے ہیں۔ اور ہم بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں، صرف ان کو خبر دیتے ہیں بس تیرا اتھے رشتہ کر دیتا ہے۔
اور دیہاتوں میں تو ظلم کی انتہا ہے والدین کی طرف سے۔ آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ، آج کی بیٹی بیچاری انکار نہیں کرتی، چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہے، تو فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے سرداروں کی ماں، وہ کہے گی میں نے نہیں کرنا؟ یہ کیوں ہاں نہیں کی فوراً، جبکہ ہاں ہو چکی ہے، آسمان سے حکم آ چکا ہے، امت کو سبق دینا تھا کہ جبریل بھی آئے تو بیٹی سے پہلے پوچھو، بیٹی سے پوچھو، بچے سے پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنا۔ ایجاب قبول تو لڑکے لڑکی کا کام ہے نا، کہ ماں پہ کہیں جی ہم نے قبول کیا، سنا دی تو اپنی شادی بات ایک اور ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست کے گاؤں کا بچہ بسوں میں کنڈکٹر ہو گیا، چھوٹی عمر تھی، تو وہ اسی میں جوان ہو گیا، تو اس کی شادی ہونے لگی۔ اب وہ کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے گاڑی کو بیک کروانا اور موڑ کاٹنے کے لیے، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، یہ ان کا محاورہ بن جاتا ہے۔ یہ صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، اس کی شادی ہو رہی، مولوی صاحب نے فرمایا بے فلانے دی بیٹی تو اتنا مہر دیتا ہے، میں تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تھی؟ کہنا جی آن دیو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کونی ماری، ہوئے کہنا جی جان دیو۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، بیٹی فاطمہ ہاں کر دوں، اللہ اکبر، وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے، اور پھر آپ بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ آگے تو وحی نہیں آنے والی، آگے تو وحی نہیں آنے والی، آگے میں نے اپنی امت کو سبق دینا ہے، تو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ یوں اپنے گھر کی زندگی کو بناؤ۔ پھر آپ نے فرمایا علی جمع کرو، پھر ساری مسجد بھر گئی، پھر آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر فرمایا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی ایسے سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا، اور پھر زور سے دعا پڑھی، اللہم اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ میرے نبی نے کہا آمین۔ پھر آپ نے ساری مسجد والوں کو کھجور کھلائی، شہد کا شربت پلایا سب کو، اور پھر کچھ عرصے بعد رخصتی ہوئی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی بارات لے کر آئے ہیں، اور آپ نے علی کو اندر بلایا، فاطمہ کو اٹھا کر ان کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی لے کر اس پر آخری 2 سورتوں کو پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے ان کے سینے پر، ان کی کمر پر، ان کے کندھوں پر چھڑکاؤ کیا، پھر باقی جو بچہ دونوں کو پلا دیا۔ میرے نبی پوری زندگی سکھا کر گئے، لیکن آپ سے گلہ کیا کروں، اہل مدارس بھی یہ زندگی نہیں پڑھاتے، وہ بھی اپنے اختلافی مسائل کے پیچھے ہی پورا سال گزار دیتے ہیں، سارے سال گزار دیتے ہیں۔ بچوں، میرے نبی والی زندگی میں سب سے نمایاں چیز میرے نبی کے اخلاق ہیں، اخلاق ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو، دامن پہ دھبا نہ پڑ دے دو نافرمانی اور بدکاری اور فحاشی کا۔ اس انسان کا چہرہ ہی مسخ ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں کے اندر دفن کر دیتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، چہرے تم بدل نہیں سکتے، زندگی تمہاری ایسی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ سورج چاند بھی تمہیں دیکھ کر رشک کریں، تم ایسی زندگی گزار سکتے ہو۔ وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ تمہارا ٹیچر بھی تمہارا باپ ہے، اس کا بھی ادب، اس کا بھی احترام رکھو، اپنے رشتوں کو نبھاؤ، کسی سے لڑو نہیں، لڑائی ہو جائے فوراً صلح کرو، 3 دن سے اوپر اگر بولو گے نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اخلاق کا ایک لمبا چوڑا چیپٹر ہے، گھڑی آگے جا چکی ہے، انہیں صرف اشارہ ہی کرنا تھا۔ اس مبارک وقت، یہ جوانی کا وقت مبارک وقت ہے، اسے اپنے نبی کی غلامی میں لا کر خوبصورت بنا دو، خوبصورت بنا دو۔ ہاں، اس میں عبادات ہیں جو ہماری فاؤنڈیشن، ہماری بنیاد کو مضبوط کرتی ہیں، کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اخلاق مشکل چیپٹر ہے، عبادات آسان چیپٹر ہے، لیکن عبادات پر اخلاق مرتب ہوتے ہیں۔
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ عبادات وہ اخلاق کو بوسٹ کرتی ہیں، اوپر اٹھاتی ہیں. جس میں نماز پوری آنے والی امتوں کو صرف 2 نمازیں ملی، صرف 2 نمازیں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، رکوع کوئی نہیں، قیام سجدہ، اور نماز میں تلاوت کوئی نہیں. اس امت کو اللہ نے 5 نمازیں دیں، ان کے 4 فرض، ہمارے 17 فرض. ہمیں 17 فرض ملے، انہیں صرف 4 فرض ملے، ہمیں 17 فرض ملے. ہماری نماز میں رکوع ہے، ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت ہے. 1 رکعت میں چاہے پورا قرآن پڑھ دو. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے، جوتا ہاتھ میں تھا، ایک کونے میں رکھا، داڑھی پانی سے تر تھی، وضو، اور آ کر اللہ اکبر اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے قرآن کی تلاوت شروع کی. فرمانے لگے مجھے جستجو ہوئی کہ یہ کتنا پڑھیں گے، نماز میں کتنا پڑھیں گے. تو شروع جو ہوئے الف لام میم سے تلاوت شروع کی اور والناس پہ جا کے رکوع کیا. پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھ دیا. ہمیں اللہ نے ایسی نماز عطا فرمائی. تو پوری یونیورسٹی میں کوئی بے نمازی نہ ہو. آپ تو اسلامک یونیورسٹی کہلاتے ہو، یہاں نماز نہ پڑھی جائے تو کتنے بڑے دکھ کی بات. قضا ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی، سوتے رہ گئے، کوئی بات. سفر میں تھے، کوئی بات، قضا دے لو، قضا پڑھ لو، جانے نہ دو. میں ہر دفعہ کربلا یاد کر بیٹھتا ہوں جب نماز کی بات کرتا ہوں کہ 10 محرم جیسا ظلم نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا، اور 10 محرم جیسا مظلوم نہ پہلے کبھی تھا نہ بعد میں کبھی ہوگا. اور جب ظلم و ستم بھی انتہا پر اور مظلوم بھی انتہا پر، وحشت مصیبت بھی انتہا پر، جو ہی سورج ڈھلا ہے تو میرے نبی کے نواسے نے فوراً اپنے ایک ساتھی کو بلا کر زہیر کو کہا کہ ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے. کربلا میں نماز نہیں چھوڑی. تو انہوں نے شمر سے کہا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو، کہا ہم نہیں روکیں گے. ان کا ایک سردار تھا حسین ابن نمیر، کہنے لگا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. تو ان کی طرف سے ساتھی تھے حبیب بن مظاہر، انہوں نے کہا لخ لعنت توڑے وجود تھے، اہل بیت سے تو نماز ملی، ان کی نہیں ہوتی، توڑی ہوندی ہے. تو جب دیکھا یہ منظر تو فرمایا میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو. اور جو نماز پڑھیں گے وہ جنگ کریں گے، اور جنگ کرنے والے نماز پڑھیں گے. ظہر کی نماز اس طرح پڑھی ہے کہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی ریت سے تیمم کیا. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی آسمانوں میں اور زمینوں میں. جب سجدے میں سر رکھ کے سبحان، کیا نماز. تم میری نوجوان نسل اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر میں نماز نہ پڑھو تو کیا تمہارے پاس بہانہ ہے، کیا عذر ہے تمہارے پاس، ان بچیوں کے پاس، ان بچوں کے پاس، ان بڑوں کے پاس، ان عورتوں کے پاس، ان مردوں کے پاس، کیا بہانہ. یہ میرے نبی کا نواسہ ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جنت کے نوجوان سردار ہیں. میرے نبی نے نماز کا سجدہ لمبا کر دیا. پریشان ہو گئے صحابہ، خیال آیا فوت ہو گئے. پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا سر اٹھا کے تو دونوں بھائی اپنے نانا کی کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. ایک آدمی نے یوں ہاتھ آگے کر کے آپ ان کو اتارنا چاہا، میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے یوں کر دیا، نہ کچھ نہ کہو. جب تک دونوں بھائی بیٹھے رہے میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا. جب وہ نیچے اترے آپ نے سر اٹھایا. نماز مکمل کر کے بھاگ کے دونوں کو گود میں لیا. کلا تذوہما بأبیہما وأمی، آپ نے فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں تکلیف نہ پہنچایا کر. اور آپ کو پتہ تھا
کہ ایک ذبح ہو جائے گا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھ جائے گا، آپ کو پتہ تھا، ایک زہر میں تڑپ جائے گا، ایک نیزے پہ چڑھ جائے گا، اس لیے آپ کہ لا تؤذوہما، انہیں دکھ نہ دیا کرو، حالانکہ وہ سارا پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میرے نبی کے نواسے نے جنت کی سرداری لے کر نماز نہیں چھوڑی، تم کیوں چھوڑتے ہو؟ تم کیسے اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو کہ نماز نہ پڑھو؟ کیا عذر ہے؟ کربلا کے بعد قیامت تک کوئی بہانہ نہیں بن سکتا، کوئی بہانہ نہیں نماز کا بن سکتا، اور عصر سے پہلے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ چکا تھا۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو سارا سال ہر زندگی کے ہر موڑ پہ فرض ہے، باقی زکوٰۃ مالدار کے لیے، حج مالدار کے لیے ہے، اور باقی روزہ ہے ابھی آمد ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام روزے کا فرماتے تھے، کسی عبادت کا ایسا اہتمام نہیں۔ رجب 2 مہینے پہلے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کرتے، یا اللہ رمضان ہمارے نصیب ہو، رمضان ہمارے نصیب ہو۔ رجب، شعبان، رمضان، اور اب رجب کا چاند دیکھتے کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے دے اور رمضان ہمارے نصیب کر دے۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، آپ کھڑے ہو کر بیان فرمایا کرتے، ہم نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ پیچھے تو کوئی بھی نہیں آ رہا۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ سارے ادھر ادھر دیکھ رہے۔ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ اوحی نزل، کوئی وحی آئی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کے اور آپ کے نصیب کرے۔ شعبان کا مہینہ چل چکا ہے۔ پہلی امتوں کو بھی روزہ ملا، لیکن وہ ملا 24 گھنٹے کا، ہمیں روزہ ملا سحری افطاری کا۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، شروع کے 1-2 روزے ہمیں بھی 24 گھنٹے کے ملے۔ کیسے؟ افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری۔ قیس بن سرمہ اونٹ چرا کے آئے۔ اچھا، روزہ بند کیسے ہوتا تھا؟ کھانے کے بعد، افطاری کھانے کے بعد آنکھ لگ گئی 1 منٹ، روزہ شروع ہو گیا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ قیس بن سرمہ مزدور آدمی ہے، اونٹ چرا کے آئے، بیوی سے کہا کچھ افطاری ہے؟ کہا ہے تو نہیں، تم بیٹھو تو میں کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ لینے گئی، ان کو دیر ہو گئی، یہ لیٹے، ان کی آنکھ لگ گئی، ایسی آنکھ لگی کہ سورج غروب ہو گیا، اور بیگم دیر سے آئیں۔ جب وہ اندر آئیں تو سوئے ہوئے، کہنے لگے ویل لک یا ابن سرمہ، ارے ابن سرمہ تو مارا گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے رکھ لیا۔ ظہر کی نماز میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا اسے؟ کہا جی وہ روزہ ایسے رکھ لیا تھا تو اب وہ بے ہوش ہو گیا، تو میرے نبی کا دل مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ کا قرآن آیا، اچھا میرے حبیب تجھے نہیں دکھی دیکھ سکتا، ان سے کہو رات سحری تک جتنا کھا سکتے ہیں کھا، موج کرو۔ ان کے لیے بیویاں رات کو حرام۔ یہاں بھی ایسا ہی حکم آ گیا۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ مر گیا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے مل گیا۔ ہم نے کہا اچھا ایک غلام آزاد کر۔ کہا میں کہاں سے کروں، میں آپ غریب بندہ۔ آپ نے کہا اچھا 60 غریبوں کو روٹی کھلا۔
کہنے لگا مجھے اپنی نہیں ملتی 60 غریبوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا تو 60 روزے رکھ. کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے، 60 روزوں میں کیا کروں؟ تو میرے نبی بڑا ہنسے، بہت ہنسے، بہت مزہ لیا. کچھا بیٹھ جا. بیٹھ گئے. کچھ دیر ہوئی تو ایک صحابی آئے اتنا بڑا ٹوکرا کھجوروں کا لے کر. یا رسول اللہ صدقے کی کھجوریں ہیں. او بھائی کدھر ہوگا؟ جی بیٹھا ہوں. کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں پہ تقسیم کر. کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کرو. میرے نبی اس پر اتنا ہنسے کہ آخری دانت نظر آنے لگے، اتنا ہنسے. پھر کہنے کہ اچھا چلو یہ تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، چل جا لے. پھر اللہ نے کہا چلو بھائی کھانا بھی کھاؤ، بیویوں سے بھی ملو، سب حلال ہے. کب؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل. اس وقت تک کھاؤ جب تک صبح صادق نمودار نہیں ہو سکتی. بیوی حلال ہے، کھانا حلال ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی. اور رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا. رمض یرمز، جل جانا. رمضان کے لفظ کو اس عمل سے کیا نسبت ہے؟ سارے مہینوں کے نام رکھے ہیں عربوں نے، اور رمضان کا نام قرآن میں آ چکا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تھے، اور پھر عربوں سے رکھوایا رمضان. رمضان کہتے ہیں جل جانا. تو روزہ اور جل جانا کیا ہے؟ بھوک اور پیاس سے ایک حرارت بنتی ہے، اللہ اس میں پچھلے پورے سال کے گناہوں کو جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے، یہاں تک کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو پورے سال کے گناہوں کو جلا کر اپنے بندے کو دھو کے پاک کر کے باہر کر دیتا ہے. کپڑے کو دھونے کے لیے پانی ہے اور گناہوں کو دھونے کے لیے بھوک پیاس کی آگ ہے. اس آگ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندی کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے. فرض 70 فرض کے برابر، نفل فرض کے برابر، اور رات کی تراویح کی نماز ہر سجدے پہ 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی. 20 تراویح کے 40 سجدے، ٹھیک ہے نا؟ 40 سجدوں کے 1500 سے ضرب دو تو 60,000 نیکیاں روزانہ گھر لے جاؤ. اور آخری رات اللہ کا اعلان ہوگا تراویح پڑھی، روزہ رکھا، میں نے سارے گناہوں سے پاک کر دیا، معاف کر دیا. 4 آدمی محروم ہوتے ہیں: شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور دل میں کینہ پالنے والا. کینہ نفرت سے اگلی سٹیج ہے. ایک ہے نفرت، اسے بغض کہتے ہیں. اور کینہ کیا ہے؟ نقصان پہنچانے کے لیے موقع تلاش کر رہا ہو، ان میں چھڑنا نہیں، ان میں چھڑنا نہیں، اس کو کینہ کہتے ہیں. یہ 4 قسم کے لوگوں کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں ہے. لیلۃ القدر میں بھی ماں باپ کا نافرمان ہے، شراب پیتا ہے، رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، اور دل میں کسی کے لیے بھی کینہ رکھتا ہے، تو اس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں، ورنہ سب معافی ہو جاتی ہے. معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا. اور عید کے دن اللہ سب کے لیے کہتا آؤ مانگو، جو مانگو گے دے دیا جائے، جو مانگو گے دے دیا جائے گا. تو یہ بہت خوبصورت عبادت ہے جو میرا رب ہمارے فائدے کے لیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور اس میں قرآن کی تلاوت ہو، چونکہ قرآن اس میں اترا، تورات اس میں اتری، انجیل اس میں اتری، زبور اس میں اتری، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس میں اترے. اور تھوڑے سا مینج کر لو، سحری جتنی مرضی کھانی کھا لو، افطاری پہ کشتی نہ کرو ورنہ تم تراویح نہیں پڑھ سکو گے. چونکہ بھوک لگی ہوتی ہے ٹکا کے، تو چلو جی سیدھا مچھلی کا پیس اندر، اوپر سے مرغی کا پیس اندر، اوپر سے 300 پکوڑے اندر، اوپر سے 3 بوتلاں اندر، پھر پڑے ہوتے ہیں ہون کے میں پڑ گئے. اس سے تو اٹھا نہیں جائے گا، اس نے نماز کیا پڑھنی. تو افطاری ساری زندگی کا میرا طریقہ رہا، سادہ پانی سے افطاری، 2-3 کھجوریں یا موسم کا کوئی پھل جو بھی موجود ہے وہ لے لیا، اور
مغرب کی نماز پڑھ کے 1 کپ چائے پی لیا، اس کے بعد تراویح پڑھی، اس کے بعد بیٹھ کے کھانا کھا لیا۔ میں کوئی تمہیں اپنی بزرگی بتانے، میں سفری آدمی ہوں، میں کسی ایک جگہ رمضان گزار نہیں سکتا، اس لیے میں پھر تھوڑے دنوں میں قرآن سنتا ہوں تاکہ میرے سفر چلتے رہیں۔ تو میں رات کو 5 پارے سنتا ہوں، 6 پارے سنتا ہوں، 10 پارے سنتا ہوں، 3 پارے، منیمم 3 پارے ہیں، 3 سے 10۔ اب 10 کا تو معمول نہیں رہا، سفر بہت ہو گئے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو 10 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میری افطاری ایسی ہوتی ہے، سادہ پانی یا شربت بھی پینا ہے تو سادہ برف کے بغیر، اور کوئی موسم کا پھل، ایک آدھ کوئی پکوڑا اٹھا کے لے لیا بس منہ نمکین کرنے کے لیے، اور نماز پڑھ۔ آپ بشاشت کے ساتھ انشاءاللہ یہ کر سکو گے، اس کے بعد بے شک نالے کھولتے کھاؤ جتنا کھاؤنا ہے۔ تو میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا بچوں۔ تبلیغ کا کام عظیم ایک محنت ہے، جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں ٹائم دینا۔ اور آخر میری بات یہ ہے کہ تم بہت بڑا مجمع ہو، آپس میں ضرور کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی لڑا ہوگا، کوئی کھٹپٹ ہوگی، کوئی بولتا نہیں ہوگا، تو میری گزارش ہے اس مبارک محفل کے طفیل تم اٹھتے ہی اس سے مل لینا اور اس کو معاف کر دینا اور اس سے معافی مانگ لینا تاکہ تمہارے عمل قبول ہو جائیں۔ اور ایک چھوٹی سی آخری درخواست ہے کہ آپ نوجوان ہو، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو پاک کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، تو ابھی تمہارے اتنے زیادہ لمبے چوڑے گناہ نہیں ہیں، چھوٹے موٹے ہوں گے، لیکن اس سے بھی یہاں بیٹھ کے توبہ کر لو تاکہ جب تم اٹھو تو تمہارا دامن صاف ہو۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ اب صفیں کیسے بنائیں گے یہ مجھے نہیں پتا، چونکہ جگہ تھوڑی ہے۔